सातवां कश। हम भी यही सोच कर आए थे। बेख्तियारी में बोला हुआ जुमला बमुश्किल 2 लोगों को सुनाई दिया था, मगर फिर इसने क्या कहा और क्या हुआ से बात बढ़ती ही चली गई। लंदन ईस्ट हैम दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था जब ये जुमला दबी आवाज़ में बेख्तियार निकल गया। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, मूवी के उस पर्टिकुलर सीन में 2 अक्लमंद लोग बैठे हुए कुछ मशवरा कर रहे थे। मसला ये दरपेश था कि एक साहब अपने साहबजादे के बारे में परेशान थे कि उसे मोहब्बत का भूत चढ़ गया है, उसका क्या किया जाए। दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि इसे यहाँ से बहुत दूर कहीं लंदन भेज दो, इसका ये भूत खुद ही उतर जाएगा। इसे मासूमियत के अलावा अब और क्या कहा जाए। मुंह से निकल गया। हम भी यही सोच कर आए थे। सिनेमा हॉल में एक बेचैनी की पहले लहर उठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी होती गई, मगर ऐसा था नहीं। न जाने किस किस का कौन कौन सा जख्म हरा हो गया था। कुछ देर में इंटरवल हुआ। जब हम वापस आने लगे तो हम दोस्तों के ग्रुप को 2 सिक्योरिटी वालों ने रोका और समझाया कि लोगों को मूवी एंजॉय करने में। है ना मज़े की बात। कुछ जज्बे किस कदर यूनिवर्सल और हम उन जज्बों के बारे में किस कदर खुदगर्ज होते हैं। मुझे एक मंज़र दिखाई दे रहा है जिसमें एक जवानी ने कहा था कि अब सुकून कहाँ। चलें इस कहानी को 4 अक्टूबर 1997 से शुरू करते हैं। ये वो दिन था जब सुबह तकरीबन 7 बजे मैंने लंदन जाने के लिए वतन अज़ीज़ को छोड़ा था। कुछ दिन पहले ही वीज़ा लगा था और साथ ही कुछ दिन बाद ही कि मैंने टिकट भी करवा ली थी। अब से सिर्फ 3 महीने पहले को मुझसे कहता कि तुम कुछ दिन में लंदन जाने वाले हो तो मैं खुद कसम उठा लेता कि तुम झूठ कह रहे हो। मगर फिर मंज़र बदलता और बनता चला गया। एक दिन पहले शाम ही से मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। कोई मिलने आया तो कोई सामान देने। जो मेरे बड़े थे उनसे मिलने खुद गया। और फिर फरमाइशें भी तो थीं दोस्तों की जो लंदन में मुझसे पहले जा चुके थे और ताश के पत्ते लिए उसके इंतज़ार में बैठे थे जो इश्क की बाजी हार कर आ रहा था। आते जाते घूमते घुमाते मैंने पूरी कोशिश की कि महक की गलियों के आसपास भी ना फटकूं, मगर कभी जीत गया कभी हार गया। सदशुक्र के वो नज़र नहीं आई। महक से आखिरी मुलाकात मैं एक दिन पहले ही कर चुका था। मेडिकल कॉलेज के अंदर सीढ़ियों पर सबके सामने मैंने उससे झगड़ा और बदतमीज़ी की, और इससे पहले कि वो रोना शुरू करती या वजह पूछती मैं कॉलेज से बाहर निकल गया। मैं इंसानी रिश्तों और उनकी नफ्सियात के बारे में इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसी इंसान को चोट लगे तो वो बिना आवाज़ निकाले बर्दाश्त कर सकता है। दर्द का बोझ भी लोग खामोशी से उठा लेते हैं, मगर इज़्ज़त पर आई बात और वो भी लोगों के सामने, ये माफ़ करना आम आदमी के बस का काम नहीं। इसके लिए कम से कम सूफ़ी बनना पड़ता है, और वो हम दोनों थे नहीं। हम सदियों से साथ थे, मगर अगर एक तरफ कॉलेज के दिन ख़त्म होने के करीब आ रहे थे तो दूसरी तरफ महक ने दबे अल्फाज में रास्ते अलग हो जाने की बातें भी शुरू कर रखी थी। मेरे लिए सूरत हाल काफ़ी तकलीफ़ देह थी। यकीनन खेलो होली और फिर मारो गोली ये ऑप्शन मौजूद था, और शायद मोहब्बत के सफ़र में कामयाबी इसी को कहते हैं। कहने को इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मगर अक्सर इसके हिस्से में क्या आता है, फ़कत 2 मज़े और बस। बहरहाल काश के बात मोहब्बत की होती, मगर इस कमबख्त इश्क का क्या की थी। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या धड़कन धड़कन साथ रहो या सांस सांस जहर भर दो। मगर ये भी मेरी खुशफहमी ही थी कि इश्क में ऑप्शन भी होते हैं। इश्क के हिस्से में भी कभी कुछ आया है माँ सिवाय जहर के। सो सांस सांस में जहर ही मेरा भी नसीब ठहर। हम दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे दिन भर साथ। घर पहुँचते ही फ़ोन पर फ़ोन। लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन अभी आम हुए थे नहीं। सारी रात फ़ोन पर इकट्ठे। सुबह दुनिया जागने लगती तो हम दोनों सोने की एक्टिंग करते, और फिर कुछ आँख लगती कुछ नहीं लगती, मगर खुलते ही कॉलेज भाग लेते। मगर उससे आखिरी मुलाकात के बाद से मैं फ़ोन से हत्तुल इम्कान दूर था, और वो जो एक दूसरे की आवाज़ सुनकर फ़ोन रखने की रस्म थी वो भी बुझ सी गई थी। मैंने महक को नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ, और मेरा अंदाज़ा यही था कि उसे पता नहीं, ना ही मैं उसे पता चलने देना चाहता था।
شام میں ذرا دیر سے دوستوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ کھلی چھت پر بیٹھک لگائے ہوئے تھے، کچھ میرے کمرے میں تو کچھ نے باہر ہی ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ صبح ایئرپورٹ مل کر قافلے کی شکل میں روانگی ہوئی۔ وہ بیگ جو کسی لمحے پیک ہو گئے تھے وہ گاڑیوں میں ڈالے گئے، اور آخری سگریٹ پی کر موٹر سائیکل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ وہ موٹر سائیکل آج بھی موجود ہے، مگر میں اسے ڈرائیو نہیں کرتا۔ وہ ویسے بھی مہک کی طرفدار ذرا زیادہ ہے۔ مجھے تو جانے سے کچھ روز پہلے اس نے تیز رفتار شاہراہ فیصل پر اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر صبح کے قریباً 4 بجے پہنچے، مگر دن کا سا سما تھا۔ گھر کے لوگ چھوڑنے آئے تھے، مگر والد صاحب نے رات ہی میں معذرت کر لی تھی۔ انہیں میں نے جس طرح الوداع کہا اس کے لیے گاؤں جانا ہوگا۔ دادا جی اپنے علاقے کی مشہور شخصیت تھے۔ ایک بار ایک طاقتور سیاسی شخصیت ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ان صاحب کو بتایا گیا کہ دادا جی باہر بیٹھک بیسیکلی ڈرائنگ روم، مردوں کا ڈرائنگ روم، یہ عموماً گاؤں میں گھر سے ذرا باہر بنایا جاتا ہے، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ صاحب بیٹھک میں داخل ہوئے، دادا سو رہے تھے۔ وہ ان کے بیڈ تک آئے، ان کے بیڈ کے پائیدان کی طرف لکڑی پر دونوں ہاتھ رکھے اور خاموشی سے چلے گئے۔ والد صاحب کے علاوہ باقی گھر والے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اکثر لوگ جو چھوڑنے آئے تھے ہنسی مذاق میں مشغول تھے، کچھ رو رہے تھے۔ شکر یہ ہے کہ رونے والے کم تھے۔ میرے رنگ برنگ کے دوستوں میں کوئی کالج کا تھا، کوئی اسکول کا، کوئی محلے کا، کوئی شام کی چائے پر ملاقات کرنے والا، تو کچھ سی ویو پر ساری رات بیٹھ کر بحث کرنے والے۔ کچھ لوگ صاف نظر آ رہا تھا کہ ابھی تک میرے جانے کی بات کو پروسیس کر نہیں سکے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا وقت ابھی مجھے بھی نہیں ملا تھا، مگر کچھ دیر بعد وہ لمحہ آنے والا تھا۔ ایک دوست سے گلے ملتے ہوئے، جس کا نام ہم آیان فرض کر لیتے ہیں، اس سے میں نے کہا کہ میرے بعد 2 دوستوں کا خیال رکھنا۔ کہنے لگا، میری دوستی صرف تم سے ہے۔ گھر والوں سے مل کر چیک ان کی طرف جانا ہوا۔ فارمیلٹیز ہو کر جب چیک ان کاؤنٹر تک پہنچا تو پتہ چلا یہاں بھی تاش کھیلی جاتی ہے، مگر یہاں رنگ نہیں، بلف کا رواج ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کی مرضی کے ساتھ۔ مثلاً پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی نے آپ کو کوئی سامان تو نہیں دیا، اور جواب ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں دیا۔ کیا اپنا سامان آپ نے خود پیک کیا ہے، اور جواب ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں گے جی ہاں، میرے پاس اور تو دنیا میں کچھ کرنے کا تھا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور بہت ہی مزے کا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سامان پیک کرنے کے بعد آپ نے مسلسل اس پر نظر رکھی ہے، تو اس کا جواب بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جی ہاں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی ضروری بات جو آپ سب سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی میں جگہ جگہ میں بھی بلف کھیلوں گا، کیونکہ یہ کہانی میرے اکیلے کی ہے نہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اگر آپ میرا بلف پکڑ بھی لیں تو ایئرپورٹ والا سیناریو یاد رکھیے گا، ورنہ آپ کو بھی مشکل ہی ہوگی۔ پھر ہوتے ہوتے بات ڈپارچر لاؤنج تک جا پہنچی۔ جلدی سے نماز ادا کی اور پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا ان کو احتیاط کے ساتھ دعاؤں کی چادر میں لپیٹ دی۔ ابھی کچھ وقت تھا، لینڈ لائن کا زمانہ تھا۔ فون کارڈ خرید کر گھر والوں کو اطلاع دی۔ 1-2 دوستوں کو فون کیا، مگر سب سو رہے تھے۔ ہاں، یہ جو سوال آپ کے اندر اٹھا ہے یہ جائز ہے، اور میرے اندر بھی دھمال ڈال رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی مہک کو فون نہیں کیا۔ ویسے بھی اس وقت تو ہمارے سونے کا وقت ہوتا تھا، مگر میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس دن اس وقت وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو سو نہیں سکتی تھی، اور یہ جاننے کے لیے مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں تھی جو مجھے یہ بتلائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے، اس پر بات آگے چل کر کریں گے۔ بہرحال دل ہی دل میں نے مہک کی نظر اتاری، اس کو دعائیں دیں، اس کی بلائیں لیں، اور سگریٹ پی کر جہاز میں سوار ہو گیا۔ لوگوں میں ہو کر بھی تنہا تھا، اپنے اندر اتر گیا۔ پچھلے کچھ ہفتے اس قدر بھاگ دوڑ میں اور ایسے فیصلے کرتے گزرے تھے کہ اپنے آپ سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ دل میں آہستہ آہستہ
غبار اٹھنے لگے۔ میں نے کالج میں ایک دن ایک دوست سے فرمائش کی کہ مجھے ایک بار چرس پینی ہے۔ اس نے اولاً تو منع کیا، کہنے لگا یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں۔ ایک بار کالج کے ایک فنکشن میں 2 سیار مستیاں ڈانس کرنے لگے۔ میں نے تھوڑی سی ہلچل دکھائی تو مہک نے پکڑ کر بٹھا لیا۔ اس نے بھی کہا تھا یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں۔ کچھ لوگ یقیناً مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ دوست ہوتا ہے، سمجھایا بجھایا کہ صرف ایک بار ٹیسٹر لینا ہے، مان گیا۔ ایک دن اس نے سگریٹ خالی کی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا کر دوبارہ بنائی اور ہم دونوں پینے لگے۔ ایک کش میں لیتا اور ایک کش وہ۔ کالج کے اندر ہی سب کے سامنے کینٹین کے پاس ساتھ باتیں ہو رہی تھیں۔ میری ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ تھی مگر کچھ فیل آ نہیں رہی تھی۔ 2-3 کش کھینچنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کچھ محسوس ہو نہیں رہا، شاید اس نے بہت ہی کم مال ڈالا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے جو کہا وہ زندگی، مذہب، پولیٹکس، فلسفی کی ایک ماسٹر کلاس تھی۔ اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں تو ایکشن پوٹینشیل سمجھ لیں، اور اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو رائز اینڈ فال آف دا نیشنز کی سمری سمجھ لیں۔ کہنے لگا تھوڑا صبر۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ پہلا کش لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، شاید پہلا کش تو پھپھڑوں سے آگے بھی نہیں جا پاتا۔ پھر آپ دوسرا کش لیتے ہیں تو کچھ حصہ کچھ نہ کچھ خون تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد والا کش، اس کی وجہ سے خون میں کچھ کنسنٹریشن بنتی ہے۔ اس کے بعد والے 1-2 کش میں کچھ آرگنز کو پہنچتا ہے، اور اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چلے۔ دماغ تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، مگر پھر آتا ہے 7واں کش، ایک کش جس کے لیتے ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف تتلیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اس سے باتیں کرتے کرتے میرا 7واں کش لگ چکا تھا، اور جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ بتانے کے لائق تھا نہیں، اور نہ ہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بہت دنوں سے میرے ساتھ تھی مگر کل شام مجھے پتہ چلا وہ کتنی خوبصورت ہے۔ شاید لکھنے والے کا بھی اس شام 7واں کش لگ گیا تھا۔ میں جہاز میں تھا، دل میں غبار اٹھ رہے تھے۔ ادھر جہاز نے رن وے چھوڑا، ادھر میری آنکھیں بھر آئیں۔ 7واں کش لگ چکا تھا اور رنگ بکھرنا شروع ہو چکے تھے۔ وطن عزیز میں سحر کا وقت تھا، صبح افق پر نمودار ہو رہی تھی اور جہاز مجھے کسی نئی دنیا کی طرف لیے جا رہا۔